بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الخمیلہ تعیس عبد الخمیصہ تعیس وانتکس اذا اعطی رضی واذا لم یعطى سخط او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بخاری شریف میں یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی ایک قسم کی تعریف فرمائی اور ایک قسم کی مذمت فرمائی۔ تعریف اور مذمت، پہلے ایک ناپسندیدہ صنف کا تذکرہ کیا اور اسے بد دعا دی۔ بد دعا مومن کے خلاف، مومن کے حق میں جائز نہیں۔ مومن کو دعا دینا چاہیے، بد دعا مومن کو نہیں دینی چاہیے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے پتہ چلا کہ کسی صفت کے اشارے سے ان صفت کے حاملین کو بد دعا کی جا سکتی، جیسے قرآن میں کہا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، کسی کو متعین کر کے نہیں کہا گیا، بس سب جھوٹ بولنے والے اس میں شامل ہیں۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت و بربادی ہے ظلم کرنے والوں، کسی ظالم کو متعین کر کے نہیں کہا گیا، سب ظلم کرنے والوں کو کہا گیا۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حرص و طمع رکھنے والوں کو مجموعی طور پر بد دعا دی اور انہیں ہلاکت اور بربادی کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تعیس عبد الدینار۔ دینار اس زمانے کا سکہ ہے اور بڑا سکہ ہے، قیمتی، یعنی سونے کا بنا ہوا سکہ۔ درہم جو ہے وہ چاندی کا بنا ہوا سکہ، دینار سونے کا بنا ہوا سکہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نقدی ہی چلتی تھی، یعنی سیم و زر، سونا چاندی، اسی کے سکے ہوتے تھے، اسی کے ٹکڑے ہوتے تھے، اسی کو تولا جاتا تھا، اسی کو لیا جاتا تھا۔ ثمن اور کرنسی دینار و درہم ہی تھے اس دور میں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار، دینار کا پجاری تباہ ہو گیا۔ تعیس عبد الدرہم، درہم کا مت والا رسیا تباہ ہو گیا۔ تعیس عبد الخمیلہ، ریشمی کپڑے اور قیمتی لباس کا خواہش مند تباہ ہو گیا۔ تعیس عبد الخمیصہ، یہ بھی دھاردار ڈیزائن والی چادریں ہوتی تھیں جو غریب لوگ نہیں استعمال کرتے، امیروں کے ہاں ہوتی تھی۔ تو عبد الخمیصہ یہ بھی برباد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ روپیہ پیسے کا دیوانہ اور پہننے اوڑھنے میں اسٹیٹس مینٹین کرنا چاہنے والا کہ سب سے
بڑھیا میں رہوں، سب کی انگلیاں میری طرف اٹھیں، سب کی نگاہیں مجھے دیکھیں، میرا کپڑا، میری ٹوپی، میرا چشمہ، میرے کپڑے، میری چپل، میری سواری، میرا گھر، میرا رہن سہن، میرا اسٹیٹس، حیثیت عرفی برباد ہو گیا۔ جو اس کے پیچھے پڑا وہ برباد ہو گیا۔ تعیسہ کا مطلب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اخیر میں حضور نے پھر فرمایا کہ تعیسہ وانتکسہ، تباہ ہو گیا اور محروم ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ انتکاس کے اصل معنی ہے عودۃ المرض بعد الشفاء منہ، شفا کے بعد پھر بیمار ہو جانا۔ ایک بیماری میں مبتلا ہوا تھا، کینسر کے اندر علاج معالجہ کرایا، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا، الحمدللہ صحت ہو گئی، آدمی اچھا ہو گیا، بھلا چنگا ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد ہاسپٹل گیا تو پتہ چلا بیماری پھر سے شروع، پھر کینسر پیدا ہو گیا ہے۔ اب بتاؤ اس شخص پہ کتنی مایوسی طاری ہوگی۔ پہلے ہی مایوس ہو گیا تھا لیکن ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد تو عودۃ المرض بعد الشفاء منہ، یہ بہت مایوسی کا حال ہوتا ہے اور یہ بہت مایوس کن کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تعیسہ وانتکسہ، وہ تو صحت کے بعد بیمار ہو گیا، ایمان ملا تھا، عقل ملی تھی، سمجھ ملی تھی، دنیا کی ناپائیداری کا احساس ہوا تھا، تجربے ہوئے تھے، سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی اسی کا بیمار ہو، پھر سے حب الدنیا کی بیماری پیدا ہو گئی اس کے اندر۔ تو وانتکسہ، بس یہ شخص برباد ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ یہ الفاظ عربی زبان اور عربی انداز کے اعتبار سے بڑے غضب کا، بڑی ناراضگی کا اور بڑی فکر کا انداز بیان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک چیز کا نام لے کر اس کے پیچھے پڑے رہنے والا آدمی آخرت کو بھول کر مرنے کے بعد کی زندگی کی فکروں سے زیادہ اس دنیا میں اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا، بس دماغ سارا اس میں لگا ہوا ہے۔ یہی اس کا مبلغ علم ہو گیا، یہی اس کا مبلغ طلب ہو گیا۔ اذا اعطی رضی و اذا لم یعطی سخط، یہ چیزیں ملتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں نہیں ملتی، روکی جاتی ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، بے چین اور بے تاب ہوتا ہے۔ اسی پر ڈیپینڈ ہے اس کی خوشی و غمی۔ مال ملے خوش، مال نہ ملے غمگین۔ اس کا ایمان سے، اعمال ایمان سے، اخلاق ایمان سے، مواجید و کیفیات ایمان سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، اس میں کوئی ذوق نہیں، اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کھانوں کا ذوق، قیمتی قیمتی جگہوں پہ جا کے کھانا، روز نئی ہوٹل میں کھانا، یہ نہیں۔ وہ عرب کی ایک پرنسس کے بارے میں اخباروں میں آیا تھا کہ ہے تو پیر سے معذور، لنگڑی، پیسہ تو چونکہ شہزادی ہے تو پیسے کی کوئی کمی نہیں، تو جیسا آج جوڑا پہنا بس اسی کلر کا، اسی ڈیزائن کی چپل چاہیے، اسی ڈیزائن کی کار چاہیے، اسی رنگ کی کار بھی اسی رنگ کی چاہیے جس رنگ کے آج اس نے کپڑے پہنے۔ اب پھر اس میں جا کر کے کسی بھی دکان میں جاتی تو اس کی ویل چیئر لے کے لوگ گھومتے،
بڑے بڑے شاپنگ مالز میں، چھوٹی دکان تو سوچ بھی نہیں سکتے، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا کہ بل کتنا ہوگا، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں، ساتھ میں کوئی ٹرالی لے کے چل رہا ہے، وہ نکال کے رکھ لیا، یہ نکال کے رکھا، یہ نکال کے رکھا، بس ختم۔ اس کے بعد جا کر کے بل بنا، بل کتنے کا بنا اس سے بھی مطلب نہیں، جتنا چاہا اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیا۔ باہر نکلے تو ہزار ہزار ریال رستے میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بانٹ دیے۔ یہ سب کار خیر اور ثواب کے لیے نہیں، بلکہ یہ اپنی حیثیت عرفی کے دکھاوے کے واسطے کہ میرے پاس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں، اتنا پیسہ ہے میرے پاس، اتنا پیسہ ہے۔ ثواب ہوتا غریبوں کو دے دیتے، نیت ثواب کی ہوتی تو ثواب بھی مل جاتا، لیکن یہاں کہاں نیت ہے ثواب آپ کی، یہاں صرف اسٹیٹس دکھانا، دنیا کو دکھانا میں کتنی مالدار ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ آگے نکلتی، کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ناشتہ ہوتا، اس کے بعد پیپسی پینا ہے، آئس کریم کھانا ہے، چائے پینی ہے، تو اسی ہوٹل میں نہیں پین، ایک دوسرے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کے وہاں چائے پئیں گے، وہاں پر ٹھنڈا لیں گے، وہاں پر یہ لیں گے۔ اللہ اکبر، بڑی شان سے تفصیلات اخبار میں بیان کرنے والے نے بیان کی ہے کہ جب ایک شہزادی ہے، لنگڑی ہے، لیکن شان کا یہ حال ہے۔ اب اس کو اللہ راضی ہو، ناراض ہو، دین پہ چلے رہے، دین چلا جائے، ایمان ختم ہو جائے، تو اسے کیا لینا دینا ہے ان چیزوں سے؟ ان چیزوں سے اسے کوئی مطلب نہیں، اسے بس یہ دیکھنا ہے کہ دنیا والے آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں، دنیا والے حیرت زدہ رہ جائیں، دنیا والے کہیں کہ بڑا قیمتی آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے، لیکن انجام نہیں معلوم دنیا والوں کو بھی۔ دنیا میں اللہ نے جسے عقل مند بنایا ہے وہ کہتا خدا کی پناہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس میں نہیں مبتلا کیا، اور جو بے وقوف ہے وہ کہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی جتنی قارون کو ملی، کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی جتنی قارون کو ملی، انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، وہ تو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ یہ پبلک نے کہا۔ قال الذین اوتوا العلم، وہاں کچھ اللہ کے علم والے بندے بھی تھے جن کے پاس تورات کا علم تھا، آسمانی کتابوں کا علم تھا، وہ دنیا کی بے ثباتی کو جانتے تھے، وہ آخرت کے دوام اور استقلال کو جانتے تھے، وہ ان نعمتوں کا آخرت کے نعمتوں سے تقابل کر کے، موازنہ کر کے نگاہوں سے گرا چکے تھے۔ انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کس چیز کی ہرس کر رہے ہو، کس چیز کی طمع اور لالچ کر رہے ہو؟ او نادانو، اعمال صالحہ اور ایمان لانے پر جو آخرت میں اجر ملنے والا ہے اس کے سامنے قارون کی دولت کیا، مچھر کے پر کے برابر ہے، کیا وقت ہے۔ ایک بڑی جماعت تھی طاقتور لوگوں کی جو اس کے مفاتیح الکنوز کو اٹھانے والی تھی، اس کے خزانوں کی صرف چابیاں رکھنے اور حفاظت کرنے والوں کی ایک اولو القوہ جماعت تھی، بڑی طاقتور جماعت تھی، جن کی ذمہ داری میں صرف اس کے خزانے کی کنجیاں تھیں۔ لیکن کیا ملا؟ فخسفنا به وبداره الارض، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، خزانوں کے ساتھ، جا تیرا خزانہ بھی تیرا عذاب ہے، اپنے ساتھ لے کے جا برزخ میں۔
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ. پھر اس قارون کے لیے کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ اس مصیبت کی گھڑی میں مدد کرنے والا، کوئی نہیں تھا. فما كان له من فئة ينصرونه، جو اس کی نصرت کرے، کوئی اس کی نصرت کرے، ایسا کوئی نہیں تھا دھرتی پر، روئے زمین پر. سب نے آنکھیں موند لی، سب نے رشتہ توڑ لیا، سب نے بے تعلقی اختیار کر لی. اس لیے کہ جب تک ہوتا ہے لوگ چمچا گیری کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو اپنا رستہ دیکھ لیتے ہیں. پھر کوئی کسی کا دوست نہیں، پھر کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں. یہ دنیا غرض کی دنیا ہے. جس نے اس دنیا پر اور دنیا والوں پر اتکا اور بھروسہ کیا، اس نے ہوا پر بھروسہ کیا. ہوا کسی کو ٹیکا نہیں دیتی، ہوا کسی کو ٹیکا نہیں دیتی. یہ لوگ دنیا والے بھی کسی کو ٹیکا نہیں دیتے، اور زمین بھی دشمن ہو جاتی ہے، آسمان بھی دشمن ہو جاتا ہے. فما بکت علیہم السماء والارض، ایسے لوگوں پر نہ آسمان کو رونا آتا ہے، نہ زمین کو کوئی رحم آتا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے یہ مضمون بیان فرمایا. آپ الفاظ کے ایجاز اور اختصار کو مت دیکھو. وہ تو چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بطور معجزہ ان کو اختصار کلام عطا فرمایا تھا. وہ ایک معجزہ تھا، ایک خصوصیت تھی جو ان کو دی گئی. بہت تھوڑا بولتی تھی، بہت تھوڑا، لیکن سب کچھ بول جاتے تھے. اس کو سب کچھ بول جاتے تھے. ایسی مثالیں دنیا میں ہیں جو دینار کے بندے ہیں، جو درہم کے بندے. اذا اعطی رضی واذا لم یعطى سخط. خوشی غمی اسی سے جڑی ہوئی ہے. پیسہ تو بہت خوشحال، نہیں تو غمگین. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کی حضور نے بعد میں تعریف بھی کی، ان کا حال یہ ہوتا ہے نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے. اگر مرضی پوری ہو جائے ہماری چاہت والے احوال اللہ بناتے چلے جائیں، تو اس سے ہم خوشی میں بدمست نہیں ہوتے، بلکہ گھبراتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ آزمائش تو نہیں، ڈرتے رہتے. اور اگر اللہ ہمارے چاہت کے خلاف احوال بنا دے، بھئی پریشانیاں، مصیبتیں یکے بعد دیگرے، پریشانی پریشانی پریشانی، تو کہتے اس سے ہم غمگین بھی نہیں ہوتے، دل شکستہ بھی نہیں ہوتے. کیوں؟ ہرچ آمد بود مہمانے، ہمارے محبوب کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے وہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں. ہر حال ہمارا مہمان ہے. اچھا حال بھی ہمارا مہمان ہے، بدحالی بھی ہمارا مہمان ہے، صحت بھی مہمان، بیماری بھی مہمان، عزت بھی مہمان، ذلت و رسوائی بھی مہمان. اگر اس میں ہمارے اعمال کا دخل نہیں، صرف اللہ کے فیصلوں کا دخل ہے، تو سب ہمارے لیے خیر ہے، سراسر خیر ہے. جو حالت بھی پیش آ رہی ہو من جانب اللہ، سب خیر ہے ہمارے واسطے. شرط یہ ہے کہ اس میں ہمارے عمل کا دخل ہو، کیونکہ پھر وہ تو بھائی وہ ہماری کمائی ہو جائے گی، اس کی نسبت ہماری ہی طرف ہو جائے گی. اس پر تو اللہ تعالیٰ بھی عنایت و توجہ نہیں فرماتے، مگر رحمان ہے. لگ لپٹ کر مانگنے سے، توبہ کرنے سے، بھیک مانگنے سے، احتیاج ظاہر کرنے سے اسے رحم آ جاتا ہے، اور وہ بھی رحم فرما دیتا ہے. فرمانا نہیں چاہتا تو بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ خود کردارا علاج نیست. ایک مقولہ ہے پرانے لوگوں کا، اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کا کوئی علاج ہی نہیں. آپ کلہاڑی لے کے اپنے پیر پہ ماریں، آپ تیز دھاردار چاقو سے انگلی کاٹ لے، تو آپ نے کاٹ لی، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے.
اس لیے یہ جو حضور فرما رہے ہیں یہ اپنے قصد و ارادے سے دنیا کو مقصود و مطلوب بنا لینے والے کی مذمت بیان فرما. یوں فطری محبت کس کو دل میں نہیں ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید. دنیا کی فطری محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن یہ جو اپنے اختیار سے دنیا کو اپنا مطلوب حقیقی بنا لیا، جس کی کیفیت حضور نے اس طرح بیان فرما دی، ملے تو خوش نہ ملے تو ناراض، ملے تو خوش نہ ملے تو ناراض، یہ ہو جاتی ہے اس کی ظاہری کیفیت، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے. یہ ہے ہوس، حرص، طمع دنیا. دنیا کی ہر انسان کو ضرورت ہے، جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس کی مذمت نہیں حضور فرما رہے، اس کی تو فضیلت بیان فرمائی. دنیا کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، زراعت کرو، جو جو ذرائع معاش ہو سکتے جس میں تم چل سکتے ہو چلو، اور جہاں سے تم پیسہ نکال سکتے ہو نکالو. حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، اپنے بال بچوں کو حلال کھلا کے اس پہ تربیت کرو، پرورش کرو، کیونکہ جو جسم حرام سے پرورش پایا ہے النار اولا بہ، جہنم اس کے رہنے کے لیے زیادہ بہتر جگہ ہے، اس لیے جہنم میں رہے گا وہ جسم. اس واسطے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مذمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، اللہ دے گا تو کھاؤں گا، نہیں دے گا تو بھوکا رہوں گا، یہ مطلب نہیں. یہ غلط فہمی ہوگی، یہ حدیث سے الٹا سمجھ لینا ہوگا. یہ نہیں مطلب ہے حضور علیہ السلام کا. حضور علیہ السلام کا مطلب یہ ہے آخرت مد نظر ہی نہیں ہے، شریعت مد نظر ہی نہیں ہے، نبی اور نبی کی دعوت مد نظر ہی نہیں ہے. بس ایک دھن لگی ہوئی ہے، اندھوں کی طرح بھاگا جا رہا دنیا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے. صبح اٹھو تو وہی غم، شام کو سو تو وہی غم، ہر وقت اسی دھن. کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے کہ رہوں سب سے بالا. بالا مطلب اونچا، سماج میں، سوسائٹی میں سب سے بڑھیا، جہاں جاؤں سب دیکھیں گے یہ آدمی سب سے بڑھیا معلوم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ مالدار معلوم ہو رہا ہے، خوشحال معلوم ہو رہا ہے، بہت کمانے والا معلوم ہو رہا ہے. یہ اونچا رہنے کی خواہش، سماج میں سب سے اونچا، اپنی سوسائٹی کا سب سے نمایاں ممبر، ایسا ذہن میں ہوس آتی ہے. آپ نے بھی بہتوں کو دیکھا ہوگا اور ان کو برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. کیا سمجھ لیا ہم نے دنیا کو؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ، کوئی رہا ہے، دادا ہیں، نانا ہیں، اگر وہ ہیں بھی تو ان کے اوپر والے ہیں، ان کے اوپر والے اپنے دوستوں کے بڑے، اپنے رشتہ داروں کے بڑے، اپنی بستی کے بڑے، سب بھی تو گزر گئے بھائی، سب گزر گئے. ہم کون سے رہنے والے ہیں؟ یہاں نفس نے دھوکہ دے دیا کہ تم رہنے والے، تم گزرنے والے نہیں، تم کبھی بیمار ہونے والے نہیں، تم کبھی پریشان ہونے والے نہیں ہو. یہی دھوکہ تھا قارون کو تو قارون ہلاک ہو گیا، یہی دھوکہ تھا فرعون کو تو فرعون ہلاک ہو گیا، یہی دھوکہ تھا نمرود کو تو نمرود ہلاک ہو گیا. ایک ٹاور بنوایا، بہت اونچا ٹاور، فرعون کے وزیر نے، اور کہا کہ جب یہ پورا بن جائے گا تو اس پہ چڑھ کے میں دیکھوں گا اطلع الی الہ موسیٰ،
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں ذرا موسیٰ کے خدا کو تو دیکھ کے آؤں، کہاں اوپر رہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے موسیٰ، میں موسیٰ کی بات کی تحقیق کرنے ٹاور بنا کے ٹاور پہ چڑھ کے دیکھ کے آؤں گا۔ اور اتنا اونچا ٹاور بنایا گیا تھا جس کا تصور نہیں، آج بھی اتنے اونچے ٹاور کا تصور نہیں ہے جتنا بنایا تھا فرعون کے وزیر نے پیسہ خرچ کر کے، سرکار کا ایک ٹاور بنایا تھا، جب مکمل بن گیا اللہ کی مدد معماروں کے شامل حال رہی، جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے چڑھنے سے پہلے ہی اللہ نے اس ٹاور کو بستی کی طرف گرایا، اسی کے دھماکے سے پوری بستی ہلاک ہوئی، پوری بستی ہلاک ہوئی، کوئی نہیں بچا۔ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، او حامان ایک ٹاور تعمیر کرا، میں سمجھ رہا ہوں کہ موسیٰ جھوٹا ہے، میں ذرا اس کے خدا کو دیکھ کے تو آؤں۔ کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے مصر کی، لیکن قریب زمانے میں مصر میں جمال عبد الناصر جب حکمراں تھا، آج تک بھی سب دہریے حکمراں ہیں مصر میں، آج بھی دہریہ حکمراں ہیں۔ جمال عبد الناصر بھی ایک دہریہ تھا، نام اس کا بڑا پیارا تھا، لیکن اس کو لینن ایوارڈ دیا گیا تھا اس کی دہریہ پن کی وجہ سے، اتنا بڑا دہریہ تھا، پوری دنیا کا ایوارڈ قیمتی اس کو ملا تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا، وہ ہر نیک آدمی کو جیل میں بند کرتا تھا، جس کو دیکھتا کہ یہ نیک ہے اسے جیل میں بھیجتا تھا، جس کو دیکھتا کہ یہ کچھ اچھا کر سکتا ہے امت میں، دین کے لیے، امت کے لیے، بس اس کو جیل میں بھیجو، جس سے اس کو خطرہ ہے اس کو جیل میں بھیجو، جیسے اب حکمران ساری دنیا کے کر رہے ہیں، عرب ہوں کہ عجم، اس سے یہ مطلب نہیں، دنیا کے سپر پاور کیا کر رہے ہیں، اپنے کو جس سے خطرہ ہے، اپنے مفادات کو، اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اس کو برباد کر رہے ہیں، ہلاک کر دے رہے، سب اپنا تحفظ چاہتے ہیں، قوم کے لیے کوئی نہیں جی رہا ہے، انسانیت کے تو بس اللہ کے نیک بندے انسانیت کے لیے جیتے، باقی اور کوئی نہیں، نبی یا نبی کے وارثین، بس باقی سب مفادات کے لیے جی رہے ہیں۔ میرے مفادات کے لیے دوسرے کی جان بھی لی جا سکتی، میرے مفاد کے لیے پورے ملک کے اوپر حملہ کیا جا سکتا، ہزاروں کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کو صرف سرکاری آنکڑے ہیں 61,000 62,000 غزہ میں، یہ 61-62,000 ہیں۔ اس قسم کی بمباری میں جو بچ گئے ہیں وہی غنیمت ہے، جو ہلاک ہو گئے ہیں ان کے اعداد و شمار نہیں۔ وہ تو کہہ رہی ہے وزارت صحت کے جو دواخانے میں لاشیں آئی ہم اس کی تعداد بتاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جو نہیں آئی وہ کہاں ہیں، جو کھنڈوروں میں، جو ملبوں میں ہے، جو ہستی بولتی بستی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اس کے سیکنڈ فلور میں ہے، تھرڈ میں ہے، وہ سب نحس ہو کر چھت پہ چھت گری ہوئی ہے، اس کے اندر کتنے مسلمان ہیں نہیں معلوم، حساب نہیں ڈالا جا سکتا۔ وقت آئے گا جب یہ دھول ہٹے گی، یہ جنگ ختم ہوگی، جب اعداد و شمار کرائے جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ اس جانور نے جانور کہنا بھی اس کے لیے زیب نہیں دیتا، اس پتھر کی چٹان نے انسانوں کو کیا سمجھا تھا اور انسانوں پر کس طریقے سے اس نے ظلم زیادتی کی تھی۔ مفادات ہے، مفادات۔ کیا کرے گا بنیامین نتنیاہو؟ ابھی تو کئی آپریشن ہو چکے ہیں اور صحت بس زبردستی کی چلا رہا ہے، کب تک چلے گی بھائی؟ تمہاری سیکورٹی ہائی ہوگی، تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا ہے، کوئی تمہیں نہیں مار سکتا ہے، لیکن کیا ملک الموت کی دسترس سے بھی باہر ہو گئے ہو؟ ملک الموت سے بھی بچ جاؤ گے؟ کوئی سیکورٹی، کوئی تحفظ، کوئی بلڈ پروف، کوئی چیز بچائے گی؟
کوئی پروف نہیں ہے بچانے والا، سب پروفوں کو چھید کر ملک الموت سامنے کھڑا ہوا ہوگا، سب کو ختم کر دے۔ اسے کس کا ڈر نہیں؟ بھائی ایک دن مرے گا، کبھی مرے گا، بہت جیے گا تو ہو سکتا ہے جیے گا، لیکن ابھی اور کتنا جیے گا؟ ابھی تو طبی عمر بھی گزار چکا ہے اور نت نئی بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اس کے تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، یہ پجاری، مال کے پجاری، یہ زمین بڑھانے کے لیے، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اپنے خواب برابر دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ مروں گا تو کیا ہوا؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدناموں کا بھی تو نام ہوتا ہے، اخباروں میں نام آتا ہے، دنیا یاد کرتی ہے، چاہے گالیاں دے کے یاد کرتی ہوگی، چاہے بد دعائیں دے کے یاد کرتی ہوگی، دنیا یاد نہیں کر رہی؟ ابو جہل کو، عقبہ ابن ابی معیط کو، ولید کو، شیبہ کو دنیا یاد نہیں کر رہی؟ دنیا یاد کر رہی بھائی، لیکن جب یاد کر رہی تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر یاد کر کہ ابو لہب برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے، یہ یاد کر رہے ہیں نا، یاد تو کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا کا حریص کہتا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ چاہے بدنامی ہی کے ساتھ صحیح، ہمارا نام تو زندہ رہے گا، ہمارا نام تو رہے گا۔ آج دنیا ابو لہب کو بھی یاد کرتی، اور اس سے پہلے گزر گیا تھا حاتم طائی، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن دنیا ان کو بھی یاد کرتی ہے، ان کو بھی دنیا یاد کرتی ہے، مگر کیسے؟ ان کی سخاوت کے واقعات سے، ان کی انسانیت نوازی سے، ان کے رحم و کرم کے جذبے سے، ان کے اخلاق حمیدہ سے دنیا ان کو بھی یاد کر رہی ہے، اور کوئی ان کی توہین نہیں کرتا، کوئی ان کی تنقیص نہیں کرتا۔ امام الانبیاء تشریف لائے، انہوں نے بھی ان کی تنقیص نہیں کی، توہین نہیں کی۔ ان کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی، اس نے کہا کہ میں حاتم کی بیٹی، حضور علیہ السلام نے کہا ان کا باپ بہت سخی تھا، اس کو چھوڑو، اس نے خیر کیا ہے، ہم بھی خیر کریں گے اس کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام بھی رحم فرمایا، نیک نامی کی وجہ سے، نیک نام تھا۔ ایک آدمی آیا، 2 درہم کی ضرورت ہے حاتم کے پاس، طائی قبیلہ تھا، اس قبیلے کا آدمی، نام اس کا حاتم ہے، حاتم طائی۔ 2 درہم کی ضرورت ہے، دے دیجئے مہربانی کر۔ 2 درہم کی ضرورت مانگنے کے لیے آیا، اس نے اندر سے جا کے 2 تھیلیاں لا کے دی، ہر تھیلی میں 100 درہم تھی، تو 200 درہم دے دیے۔ 2 درہم مانگنے آیا تھا ایک بھکاری، ایک ضرورت مند، تو 200 درہم دے دیے۔ اس کے کیا کہنے، بس لے کے بھاگا خوشی سے۔ تو اس کے منشی نے، وزیر نے، اس کے محاسب نے، اکاؤنٹنٹ ہوتا نا جو ان کا سب حساب کتاب دولت کا رکھتا ہے، اس نے کہا کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ 2 درہم کی ضرورت تھی، 10 دے دیتے آپ، 20 دے دیتے، 200 درہم آپ نے دے دیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تھا، اب میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا ہے۔ اس کا ظرف اتنا تھا، میرا ظرف اتنا ہے، میں 2 دینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، میری شان سے میں نے دے دیا اس کو۔ سبحان اللہ، اگر دنیا میں کوئی سخی ایسا ہو سکتا ہے تو سخیوں کو دل دینے والا اللہ پاک بندوں کی مانگوں اور مرادوں پر اپنے دولت کے دہانے کیسے کھول سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اگر کسی کو دنیا کی کوئی حاجت و پریشانی پیش آ جائے اور وہ مخلوق میں کسی سے ذکر نہ کرے، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کان حقا علی اللہ ان یرزق عامن، اللہ پر حق ہے کہ اس کو سال بھر کی روزی عطا فرمائے، بشرط اخلاص ہے۔
بھروسہ ہے اور اخلاص ہے اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ کے غیر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے غیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہاں جو حضور علیہ السلام نے مذمت بیان فرمائی ایسے حریصوں کی، ایسے پیسے کے بندوں کی، ہم بھی اردو میں بولتے ہیں مال کا پجاری، اور حضور بھی عبد الدرہم کہہ رہے ہیں، عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد کے معنی بندہ، صرف عبداللہ ہونا چاہیے، عبد الرحمن ہونا چاہیے۔ عبداللہ عبد الرحمن بننے کے بجائے عبد الدینار عبد الدرہم بن گیا، پیسے کا پجاری، دولت کا رسیا، اس کے لیے مر مٹنے والا، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں، نہ عزت کی نہ آبرو کی، پیسہ چاہیے، پیسہ 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 چاہیے۔ ایسے بندوں کی مذمت کی، اور ان کی علامت یہی بتا دی کہ بس اس سے پہچان لو کہ ان کو ان کی چاہت کی دنیا ملتی ہے تو خوش رہتے ہیں، اور اگر اللہ کسی مصلحت سے نہیں دیتا تو بس ناراض رہتے ہیں، خوش نہیں رہتے، بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، متفکر رہتے ہیں، چین نہیں، لمحے کو سکون نہیں، بس اسی کے پیچھے کیسے نکالوں، کہاں سے نکالوں، حلال لاؤں کہ حرام لاؤں، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس لاؤ لاؤ لاؤ۔ یہ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم۔ ایک ایک پائی کے بارے میں نبی نے ڈرایا، صحابہ ڈر گئے، تابعین ڈر گئے، ائمہ مجتہدین ڈر گئے، حضرات محدثین ڈر گئے، بعد کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، ہر زمانے کے عوام کا ایک بڑا حصہ وہ ڈرا ہوا ہے حرام سے، آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن سودی قرضہ نہیں لے رہا ہے، ارے سود دینا پڑتا، سود حرام ہے کہتے اسلام میں، سود نہیں لینا کہتے، تو اتنا تو معلوم ہے اس کو، ہے بیچارہ جاہل گوار، محنت مزدوری کرنے والا، نہیں آگے بڑھ رہا۔ ہزاروں ملیں گے آپ کو امت مسلمہ میں جو ڈرنے والے، عوام میں ملیں گے، پبلک میں ڈرنے والے، اللہ سے ڈر رہے، اللہ سے ڈر رہے۔ ایک صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اب تو ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے، بال بچوں والے ہو گئے، وہ بظاہر کوئی دیندار آدمی نظر بھی نہیں آتے تھے، بس اپنی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، کچھ زیادہ کمائی بھی نہیں تھی، مگر یہ کہ بہرحال اپنی زندگی اپنے آپ گزارتے تھے، کسی کے محتاج نہیں تھے۔ ایک کمپنی تھی، اس کے اندر وہ کام کرتے تھے بس۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا، ان کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ سب کمپنی میں فارنرز آتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، دعوت ارینج کی جاتی ہے، اور اس کی ذمہ داری کسی مینیجر کو دی جاتی ہے، یہ بھی مینیجر تھے تو ان کو ملتی تھی ذمہ داری کہ صاحب انتظام کرو۔ اب وہ انتظامات میں شراب بھی لانی پڑتی، کیونکہ باہر کے لوگ آنے والے، وہ تو شراب ان کو تو ان کی غذا ہے، ان کا مشروب ہے، تو اس کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ مسلمان تھے، ساری کمپنی غیر مسلموں، لیکن یہ ان سے کہتے تھے کہ سب انتظامات کر دوں گا، اچھا سے اچھا کروں گا، شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن وہ ایک چیز نہ ہم لائیں گے، نہ ہم رکھیں گے، نہ ہم دیں گے کسی کو اٹھا، اس کا آپ دوسرا انتظام کرو، باقی سب میں کروں گا۔ آدمی کے خلوص کی وجہ سے وہ لوگ غیر مسلم ہو کر بھی مانتے تھے کہ آدمی کمپنی کا وفادار ہے اور ہمارے لیے یہ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کا دھرم ہے، عقیدہ ہے، نہیں مانتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ کم سے کم 25-30 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اب جو زمانہ بنا ہے وہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ جو غیر مسلموں کی فیلنگ ہو گئی ہے، سوچ ہو گئی ہے کمپنیوں کی اور عہدیداروں کی، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے۔ ایسا نہیں تھا وہ زمانہ، اچھے لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، مذہبی جذبات رکھنے والے کی قدر کرتا تھا، کوئی سا بھی مذہب والا اس کی قدر کرتا تھا۔
ایسا ایک اچھا دور گزر چکا بھارت میں. یہ تو گزشتہ 20-25 سال کی دین ہے، اور اس میں بالخصوص گزشتہ 12 سال کے اندر جو رنگ بھرا گیا ہے، یہ نفرت کا رنگ بھرا گیا ہے. یہ نفرت کا ملک بنا ہے. اب بنا ہے، اب کو مت دیکھو. اس وقت کے لوگ تھے عزت کرنے والے، قدر کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے بھائی، وہ ایک چیز کا دوسرے آدمی کو دے دیں گے ذمہ، باقی آپ کرو. تو سب انتظام کرتے تھے. ایسے کام کمپنیوں میں کام کرنے والے جانتے ہیں، سرکاری ملازمتیں کرنے والے جانتے ہیں کہ جب ایسے کنٹریکٹ ملتے ہیں تو پیسہ بچا کے نہیں دیا جاتا، پیسہ پورا خرچ کر دیا جاتا ہے، پورا حساب دے کے بچا لیا جاتا ہے، لیکن بچا کے دیا نہیں جاتا. ایسا سب کرتے ہیں، سب کو پتا ہے. لیکن وہ بندہ تھا جس کو دیکھ کے کوئی بھی دیندار نہیں بول سکتا تھا. یعنی آج کل ہم نے جو اصطلاح بنائی ہے کہ بھائی دینداری ٹوپی داڑھی کا نام ہے، یہ جو ہم نے اصطلاح بنائی ہوئی ہے، ایسے اعتبار سے ان کو دیکھ کے کوئی بھی دیندار نہیں بولتا تھا ان کو. لیکن ان کی دینداری کی یہ حالت تھی کہ سارا حساب کتاب رکھ کر بلوں کے ساتھ پیش کرتے تھے، اور اس میں اگر 25-50 روپے بھی بچے ہوتے تھے وہ بھی اسی میں رکھ کے واپس کر دیتے تھے، لیتے نہیں تھے خود. اور یہ کہتے تھے نہیں، ہمارا دین نہیں سکھاتا، ہمارا دین دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، جو قیمت پہ ملا ہے اسی قیمت پہ لایا ہوں. اب کیا ہے صاحب، جہاں ہم آرڈر لے کے جاتے ہیں اس سے بھی معاملہ کر کے رکھتے ہیں کہ صاحب میں آرڈرز لاؤں گا، میرا اتنا کمیشن. جو بچا وہ بھی کھا گئے، آرڈرز میں بھی کھا گئے، ادھر سے ادھر سے دونوں جانب سے. لوگ عام طور سے ایسا کرتے ہیں کیونکہ خوف خدا نہیں، اللہ پاک کا ڈر نہیں. اس بندے کو اللہ پاک کا ڈر تھا، اس وجہ سے بالکل جو قیمت پر ملا اسی قیمت کا بل بنوایا، اور جو بچا وہ واپس کر دیا، کبھی نہیں لیا. اس سے بھی آگے آپ دیکھیے، گھر میں کمپنی کی طرف سے انگریزی اخبار آتا تھا، وہ ان کے کاروبار کی خبروں کے سلسلے میں روزانہ نظر رکھنے، نگہداشت رکھنے کے لیے آتا تھا ان کے پاس. کمپنی نے جاری کیا تھا. پہلے اخبار آتے تھے، گھروں میں بڑی حفاظت سے رکھے جاتے تھے، مہینہ ختم ہوتا تو بیچ دیے جاتے تھے. اس کے کچھ پیسے آ جاتے، 250-300 روپے، 1 روپے کا اخبار ہوا کرتا تھا، 2 روپے کا اخبار ہوا کرتا تھا، وہ پیسے مل جاتے تھے. وہ 15-20 روپے اخبار بیچنے کے وہ بھی کمپنی میں جمع کرا دیتے تھے کہ اخبار میرا نہیں ہے، کہ اخبار تو کمپنی جاری کرتی، لہذا وہ پیسے بھی جمع کرتے. کمپنی نے ان کے گھر میں فون رکھا ہوا تھا، تب موبائل کا دور نہیں تھا، فون رکھا ہوا تھا. اس فون سے کمپنی کے کام کے علاوہ کبھی ذاتی کام کے لیے فون نہیں کرتے تھے. باہر جا کر وہ پی سی او ہوتا تھا اس زمانے میں، ڈبے پہ فون رہتا، وہاں جا کے اپنا ذاتی فون وہاں کر کے آتے تھے، لیکن اس کمپنی کے فون سے فون نہیں کرتے تھے. یہاں کمپنی ان کو دیکھنے بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بندہ یہ جانتا تھا کہ میرا کوئی مولا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اسے دنیا والوں کی نگرانی کی ضرورت نہیں تھی، اسے اللہ کے دیکھنے کے بعد کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے کی کیا پرواہ ہے. جب اللہ دیکھ رہا، جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے مر کے، جس کو جا کر حساب دینا ہے وہی دیکھ رہا ہے، تو اب کوئی دیکھے نہ دیکھے اس سے ہمیں کیا مطلب ہے. ہر چانس کو گنوانا نہیں چاہیے. یہ ہر چانس سے جو چرایا جا سکتا ہے چراؤ، جو لوٹا جا سکتا ہے لوٹو، جو کمایا جا سکتا ہے کماؤ. ہر حرام چانس کو گولڈن چانس سمجھ کے کرو. آج مسلمان ایسا کر رہے ہیں، بہت سے دیندار لوگ بھی کر رہے ہیں. یعنی وہی دیندار جس کو ہم بھائی نماز پڑھ لیتا ہو ٹوپی، دیندار آدمی ہے، بہت دیندار لوگ ہیں، دیندار ایسے دیندار بھی سب لوٹ مار کر رہے ہیں، لین دین میں کوئی خوف خدا نہیں. اور ایسے بے دین جن کو کہا جاتا ہے صاحب دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے آدمی،
لیکن اس دنیا والے کو دیکھو اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں کتنا ہے۔ اللہ قلوب کو دیکھے گا، اللہ دین کو ہر جگہ تلاش کرے گا۔ میں نہیں کہتا کہ داڑھی اور ٹوپی نعوذ باللہ کوئی غلط چیز ہے، وہ ہمارے نبی کی سنت ہے، وہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کا رواج ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ ہر مسلمان کو یہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن میں صرف سوچ و فکر کا فرق بتا رہا ہوں کہ اتنا کر لو تو دیندار، اور اتنا بھی کرو تو دیندار نہیں، اتنا کرو تو بھی وہ دیندار نہیں، دنیا دار، اور اتنا کر لو تو دیندار۔ یہ کون تقسیم کیا ہے؟ نبی کیا ہے کیا؟ یہ تقسیم تو ہماری اپنی کی ہوئی ہے۔ اچھی چیز ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے۔ بھائی دین اللہ نے 24 گھنٹے کی زندگی اور شعور سے موت تک کے زمانے کے لیے دیا ہے، سب کا حساب لے گا، سب کا حساب لے گا، صرف نماز کا نہیں لے گا۔ نماز اولین دین ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، لیکن ہر چیز کا حساب ہوگا اللہ کے پاس۔ حساب تو ہوگا برابر اللہ پاک کے پاس، اس سے کوئی نہیں بچے، سب کو سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی شان۔ کوئی ہو ولی قطب غوث ہو، کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، اللہ بلائے گا سب کو بلائے گا، نوازے گا یا ناراض ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن لایا سب کو جائے گا اللہ کے سامنے، سب پیش کیے جائیں گے۔ عرض قیامت کے بعد ایک مقام کا نام ہے عرض، وہاں پر پیش ہونا ہے، سب کو پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب پیش کیے جائیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ ہے حضور علیہ السلام کے بتانے کا مقصد کہ دنیا تمہاری ضرورت ہے، تم ضرورت کے حد تک دنیا سے رابطہ رکھو، تعلق رکھو، کماؤ، اپنا دین کہیں نہ چھوڑو، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، نبی نے جہاں روکا ہے رک جاؤ، جہاں نبی نے اجازت دی ہے وہاں آگے بڑھ جاؤ، نبی نے جتنی گنجائش دی ہے اتنی گنجائش میں رہو، اور اگر اس طرح کسی کو اس کا مقدر کروڑ پتی بنا دے، ارب پتی بنا دے، اس کا مقدر دنیا کے اس کو 10 ٹاپر میں پہنچا دے، تو جاؤ، کتنا مال بھی برا نہیں، اتنا مال بھی برا نہیں ہے، پوری دنیا مل جائے تو بری نہیں ہے، مگر بری جب ہے جب اس کی ہوس، اس کی طمع، اس کی محبت اللہ سے غافل کر دیتی ہو، تب وہ بری ہے۔ تب تو ایک کوڑی بھی بری ہے، تب تو پھٹے کپڑے بھی برے ہیں، اگر اللہ سے غافل کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے اور اس کے حق کی رعایت کرتا ہے اور اس کے حبیب کو ناراض نہیں کرتا ہے اور اس کی کتاب کی مخالفت نہیں کرتا ہے، تو کتنا بڑا مالدار بن جاؤ بھائی، کتنا بڑا بن جاؤ۔ ہمارے ملک کی سطح کے اعتبار سے کہا جائے تو اڈانی امبانی بن جاؤ، اور عالمی سطح پر کہا جاؤ تو ایلون مسک بن جاؤ، اب مسک بنتے اس سے بھی آگے انبر ہے تو انبر بن جاؤ، اس کے آگے جو ہے وہ بن جاؤ۔ دنیا بری نہیں ہے اپنی ذات میں، دنیا اپنی ذات میں بری نہیں ہے، لیکن جب یہ دنیا اللہ سے غافل کر دے تو وہ تھوڑی سی تھوڑی بھی بری ہی ہے، اچھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے ایسی ہستی ہیں کہ ان سے ہم ایک لمحہ غافل نہیں رہ سکتے، ایک لمحہ غافل نہیں رہ سکتے، اور جو چیز بھی ان سے غافل کرنے والی ہے، کپڑا ہو، سواری ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، تجارتیں ہوں، جو چیز بھی ہو، عہدے اور کرسیاں، اقتدار، بادشاہت، تخت، تاج، کوئی بھی چیز اگر اللہ سے غافل کرتی ہے تو پھر وہ چیز مومن کی نظر میں پرے کاہ کے برابر نہیں، اور مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں اگر اللہ سے غافل کرتی ہے، اور اگر اللہ سے نہیں کاٹتی، اللہ سے دور نہیں کرتی، اللہ کی نظر میں رکھتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ رہتا ہے 24 گھنٹے، کبھی نہیں بھولتا، تو پوری دنیا کے خزانے اس کو کوئی نقصان پہنچانے والے، کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں۔ لا بأس بالغنا
لمن اتقى اللہ عز وجل، اللہ سے ڈرنے والے متقی کے لیے مالداری کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں۔ کتنا مالدار بن جائے بھائی، کتنا مالدار بن جائے۔ پورے عرب میں جو دولت مندی عثمان غنی کے پاس تھی، جو دولت مندی عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھی، آج ہوتا یہ زمانہ تو وہ جن کے نام لے رہے ہیں نا، ان ناموں میں ان کو شمار کیا جاتا۔ وہ دنیا کے ٹاپرز تھے، تجارت کے اعتبار سے، انکم کے اعتبار سے، خزائن کے اعتبار سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کرا رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک توسیع حضور نے کرائی تھی، ایک تو پہلے مسجد بنائی مدینے میں آتے ہی، پھر وہ ذرا تنگ ہو رہی تھی تو اضافہ کرایا اس کا، پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر تو 2 ہی سال حکمراں رہے، حضرت عمر نے اضافہ کرایا اور جگہ خرید کے ملائی مسجد میں، مگر جیسی تھی ویسی رکھی، وہی چھپر، وہی مٹی کی دیواریں، وہی اسی طریقے سے رکھی۔ پھر تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ ہی غنی، غنی کہتے ہیں دولت مند کو، دولت مند کو غنی کہتے ہیں، غنی ان کا لقب ہی ہو گیا تھا، اتنے دولت مند تھے۔ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے مسجد بنائی، اور اب تو مسلمان بہت ہو گئے تھے، بڑی بنانے کی ضرورت تھی۔ اب جو بنا رہے تھے تو پوری مسجد شہید کر کے نیچے سے بیسمنٹ لے کر پختہ گچ اور ریت کے ساتھ، چونا اور ریت ملا کر اس کے ساتھ باقاعدہ پتھر ترشوا کے منگائے، جیسے تیسے پتھر جما کے بھی دیوار بنتی ہے، لیکن ایک سائز کے ترشوا کے بھی بنتی ہے۔ حضرت عثمان نے پتھر ترشوا کے منگائے اور ترشے ہوئے پتھروں سے مسجد کی تعمیر کرائی۔ درمیان میں کھجور کے ستون تھے، وہ کھجور کے پیڑ نکلوا دیے اور لمبی لمبی چٹانوں کو کٹوا کر اس پر ڈیزائن کروا کر وہ مسجد کے اندر لگوائی۔ اب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو لوگوں میں چمگوئیاں چل رہی تھیں کہ دیکھو یہ بیت المال کا پیسہ لٹا رہے ہیں اور کسرا کا محل تیار کر رہے ہیں۔ یہ مسجد ہوتی ہے کیا؟ مسجد نبی کی کیسی تھی، صدیق کی کیسی تھی، عمر فاروق کے زمانے میں کیسی تھی، یہ عثمان کو کیا ہوا؟ یہ کسرا کا محل بنا رہے ہیں۔ اس زمانے کا بہت دولت مند کسرا تھا، کسرا کا محل بن رہا ہے۔ ایسی باتیں چل رہی تھی۔ ایک دن آپ نے خطبہ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، تم لوگوں کی تنقیدیں حد سے بڑھ گئی ہیں، تم لوگ جو تبصرے کر رہے ہو میرے پیٹھ پیچھے وہ میرے تک پہنچ رہی ہیں، اب بہت پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب میں غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ بیٹھو سنو، بے شک مسجد نبی کے زمانے میں چھپر کی تھی، صدیق بھی اسی میں پڑھاتے رہے، عمر بھی اسی میں بنا رہا ہوں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بیت المال سے نہیں بتا رہا ہوں، نہ تم سے چندہ پوچھ رہا ہوں، یہ مسجد میں اپنے ذاتی خرچے سے بنا رہا ہوں، اپنے خرچے سے بنا رہا ہوں، اور میرا حلال مال، میں اپنے حلال مال کو کہاں لگاؤں؟ جب اپنا گھر 2 منزلہ شاندار بنا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا گھر کیوں نہ بناؤں؟ اس لیے میں شاندار بنا رہا ہوں، منع تو نہیں ہے نا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اپنے خرچے سے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا، چھوٹی سے چھوٹی صحیح، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل بنائے گا، بڑے سے بڑا۔ یہ بات میں نے اپنے نبی کی زبان سے اس طرح نہ سنی ہوتی کہ ابھی بھی آواز کانوں میں ٹکرا رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے، اور نبی نے یہ کہا تھا کہ بناؤ گے یہاں تو وہاں بنے گا، اس لیے میں اپنے ذاتی پیسے سے بنا رہا ہوں تاکہ جنت میں میرا محل سب سے شاندار محل بن جائے، اس لیے بنا رہا ہوں۔ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ ہم آپ سے پیسہ لیتے تو آپ پوچھ سکتے تھے کہ ہمارے پیسے کا حساب دو۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر فقہا نے فرمایا ہے کہ جو مسجد چندے سے بنے اس میں زیبائش اور آرائش کا کام نہیں ہو سکتا، اس مسجد میں صرف ضروریات کا،
جو بھی ضرورت ہو مصلیوں کی، ان ضرورتوں کو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے، لیکن تزخرف جس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں نقش و نگار کہتے ہیں، اس کی سجاوٹوں اور اس کی بناوٹوں پر پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دینے والے کی مرضی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے ذات سے خرچ کر سکے تو کرے، اپنی ذات سے خرچہ کر کے چاہے کتنی خوبصورت مسجد بنائے، اسے اجازت ہے۔ اب ہم حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں تو کیا وہ چندے کی مسجدیں ہیں؟ وہ چندے کی مسجد نہیں ہے، وہ بادشاہوں نے اپنا پیسہ لگا کے بنایا ہے، اس لیے ان کو حق تھا، اجازت تھی کہ وہ ایسے خوبصورت جو ہے جھومر لگاتے اور ایسے خوبصورت اس کے اندر خرچے کرتے، سونا چاندی کا استعمال کرتے، ان کو حق تھا۔ لیکن جو چندے سے بنا رہا ہے اس کو حق نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر، دونوں پیسوں کے اندر، ذاتی پیسے میں اور قوم کے پیسے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے صاف بتا دیا، میں آپ لوگوں سے نہیں لیا ہوں پیسہ اور بیت المال میں سے بھی نہیں لگا رہا ہوں، کہ خزانہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ مسلمانوں کا ہے، میں نہیں لگا رہا ہوں اس میں سے، میرے اپنی آمدنی سے میں یہ مسجد بنوا رہا ہوں۔ اب میں کچی بناؤں پکی بناؤں، آپ کو کیا شکایت ہے؟ میں اچھی بناؤں گا، خوب اچھی بناؤں گا۔ چنانچہ شاندار خوبصورت مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار فرمائی۔ تو صحابہ میں بھی اتنے مالدار لوگ تھے، ایسے مالدار تھے، لیکن ان حضرات کا یہ مال کی محبت میں نہیں آیا تھا، بلکہ خوددار رہنے اور خدا کے بندوں کو مدد کرنے کے قابل رہنے کے واسطے آیا تھا۔ جن کے گھر میں وہ اپنی بیوی سے پوچھ سکتے تھے کہ چراغ میں زیادہ بڑی لو کیوں جل رہی ہے، رات میں کیا ضرورت ہے بھائی، ڈم بلب جلاؤ، رات میں جو ہے نائٹ بلب جلاؤ، یہ رات میں زیادہ روشنی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تیل بچا رہے تھے اپنے گھر کے اندر اور لگا رہے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر کروڑوں روپیہ۔ یہ نہیں تو یہ ہوتا ہے، یہ مال کی محبت نہیں، مال تھا نا ان کے پاس لیکن مال کی محبت نہیں تھی، دل میں نہیں آیا تھا مال ان کے ایسے۔ اور یاد آیا تو میں آپ کو بتاؤں، شاید بتا بھی چکا ہوگا کہ ہم راستے میں ایک جگہ نماز پڑھے، یہاں پر کوئی بھی نلگنڈا جاتے ہوئے راستے میں ایک جو ہے جگہ آتی ہے چٹیال چوراہا ہے، وہاں سے آپ یو ٹرن لے لیں، پھر لیفٹ میں اندر چلے جائیں، نیچے اترنے کے بعد بستی کے اختتام پر ایک مسجد ہے۔ بار بار میں نے اس میں نماز پڑھی ہے، کبھی بالکل چھپر تھا اور پھر چھوٹی سی مسجد تھی، پھر ہوتے ہوتے ایک خاتون کو مسجد بنانا اور اپنا ذخیرے آخرت کرنے کا شوق ہوا حیدرآباد میں، اور یہ خاتون جو ہے اس کو کسی نے اس مسجد کا پتہ دیا کہ بھئی یہ مسجد بننی ہے، تو اس نے پورا پلان لے لیا، بنوا لیا، بہت عظیم الشان شاندار مسجد، خوبصورت مینارے، شاندار گنبد، سب اپنے پیسے سے اس نے کیا، سب اپنے ذاتی پیسے سے اس میں لگایا، بہت بڑی مسجد، اس کا بہت بڑا صحن، گارڈننگ بھی کر کے سب کچھ کیا ہے، اپنے پیسے سے کیا، ذاتی پیسہ لگایا ہے سب اس کے اندر۔ اور پھر وہی حضرت عثمان غنی یاد آئے جب مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، ملنے آ گئے تھے، میں نماز پڑھنے رکا تو کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے بستی کے، تو ان لوگوں نے سنایا کہ یہ خاتون دبیر پورے سے اس گاؤں تک، یعنی تقریباً 60-70 کلومیٹر تک یہاں سے بیٹھ کر آٹو میں بیٹھ کے جاتی تھی۔ جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، 3 کروڑ کی مسجد ذاتی خزانے سے بنا دی ہے، وہ آٹو میں بیٹھ کے جائے، کار نہیں اس کے پاس۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کار میں بھی تو آ سکتی ہیں، آٹو تو بہت تکلیف دہ سواری ہے، اتنی دور آتی ہیں آپ آٹو میں؟ دیکھنے کے لیے مسلسل جاتی تھیں، اب کہاں تک ہوا کام، اب کہاں تک؟ تو اس خاتون کا جواب یہ تھا، کار میں آنے سے ٹول ٹیکس لگتا ہے، وہ پیسے بچانے کے لیے آٹو میں آتی نہیں۔ پھر یاد آیا کہ جو گھر میں چراغ بھی زیادہ تیل نہیں جلا سکتا تھا، وہ مسجد نبوی کروڑوں کی بنا سکتا تھا۔ یہ تھی مال کی محبت نہ ہونا۔ ادھر بچت اور کفایت کا یہ عالم ہے اپنی ذات کے حساب سے،
اور جب اللہ کے نام پر دینا چاہا تو دینے کا یہ عالم ہے۔ اب تو یہ ہے کہ صاحب اپنے لیے تو فضول خرچیوں کے انبار لگا دو، اللہ کے نام پر یتیم کے واسطے، محتاج کے لیے، ضرورت مند کے لیے مسئلہ سامنے آئے تو سر کھجانے لگو کہ کتنا دینا چاہیے، 1 نوٹ دوں، 2 نوٹ دوں، جب میں سے نکلتے وقت 3 نوٹ آ گئے، دینے تک 1 بن گئی۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم بالکل الٹے ہو گئے، برعکس ہو گئے، اس کے بالکل الٹے ہو گئے۔ بہرحال میں نے حدیث سنائی تھی، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیلہ، تعیس عبد الخمیسہ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ روپیہ پیسہ، مال و دولت، اقتدار، کرسی، شہرت، عزت کے پیچھے مرنے والے لوگ یہ انہی کے پجاری ہیں، انہی چیزوں کے پجاری ہیں۔ یہ عبد الرحمن عبداللہ نہیں، یہ انہی چیزوں کے پجاری ہیں، نام بھی وہی رکھا حضور نے، عبد الدینار، عبد الدرہم، یہ پجاری ہیں اس کے، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اور ہوتے ہیں، امیر غریب سے مطلب نہیں، لیکن ان کے دل میں حب دنیا اس طرح رچی وسی نہیں ہوتی، طمع اور لالچ اتنی نہیں ہوتی ان کے اندر جیسے ہے یہ برے تو کیا ہوں گے یہ لوگ؟ تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک اور بات حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا شیکا، اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو روئے زمین پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، اتنا نظر میں لوگوں کے گر جائے گا، اتنی اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس طرح اس کی بربادی و تباہی کا اعلان فرما دیا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں خوددار زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کسب حلال میں مصروف رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا سے بچائے جو اللہ سے دور کرنے والی اور اللہ کو غافل کرنے والی اور مخلوق کے قلوب سے محبت ختم کر دینے والی دنیا ہے۔ اس دنیا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر حضور نے تعریف فرمائی، لیکن کس کی تعریف کی اس کا وقت نہیں ہے، اتنا ہم سمجھ لیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہی میں نے آپ کو بتایا، نبی کہیں گے تو 2 منٹ میں کہہ دیں گے جو کہنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کو کہنا چاہیں گے تو 2 گھنٹے بھی کافی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نبی کی ان مبارک تعلیمات کو، ان حکیمانہ ہدایات کو سمجھنے، ماننے، سینے سے لگانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔